السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات پارٹ 2 میں غسل کے بارے میں مزید جانکاری دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیت غسل، ناپاکی دور ہونے کے اور نماز جائز ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ غسل خانہ میں برہنہ یعنی ننگا ہو کر غسل کرنے سے بھی غسل ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ احتلام ہونے کا خواب دیکھا لیکن بیدار ہونے کے بعد کوئی اثر نہ پایا تو غسل واجب نہیں۔ بعد غسل و بعد وضو اعضاء کو کپڑے سے پوچھنے میں حرج نہیں، البتہ ہاتھوں ہی سے پانی چھڑک لینا واضح ہے اور کپڑے سے پوچھنا ارباب تنعم کی عادت ہے۔ کرتا یا قمیص کے دامن سے بھی اعضاء وضو یا غسل پوچھنے میں حرج نہیں، البتہ اہل تجربہ بتاتے ہیں کہ اس سے بھول کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ غسل یا وضو کے لیے مٹی کا برتن استعمال میں لانا افضل ہے، دوسرے برتنوں کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں۔ غسل اور وضو میں کلی کرتے وقت گرگرہ سنت ہے لیکن روزہ داروں کے لیے مکروہ ہے۔ غسل میں ناپاکی کی یعنی کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، بے اس کے غسل نہ ہوگا۔ غسل کرتے وقت ناک میں کوئی کثافت ہو تو پہلے اس کو چھڑا لینا فرض ہے، پھر اس میں پانی چرایا جائے۔ انگوٹھی یا زیور تنگ ہو تو انہیں نکال کر ان کی جگہوں پر پانی بہانا فرض ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی رہ گیا تو غسل نہ ہوگا، اس سے نماز ادا کی جا سکے گی۔ جنبی یعنی ناپاکی والا یا بے وضو آدمی اگر صاف پانی میں ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ ڈال دے تو اس پانی سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا، وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ نابالغ لڑکا یا لڑکی کسی صاف پانی میں ہاتھ ڈال دے تو اس سے کوئی حرج نہیں، غسل اور وضو سب کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگی رہی ہو۔ نابالغ کبھی بے وضو اور جنبی نہیں ہوتا، یعنی ان کا وضو کسی حد سے نہیں ٹوٹتا اور نہ کبھی جنبی اور ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے چھونے سے پاک پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح وضو کی جگہ تیمم ہے اسی طرح غسل کی جگہ بھی تیمم ہے۔ مثلاً پانی استعمال کرنے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے اور غسل کی حاجت پیش آ گئی، نماز معاف نہیں۔ غسل کا تیمم کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، البتہ چونکہ تیمم خواہ وضو کا ہو یا غسل کا، نیت شرط ہے، تو اگر حدث اصغر سے پاک ہونے یعنی وضو کے لیے تیمم کی نیت کرے گا تو غسل کا بھی تیمم ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر حدث اکبر سے پاک ہونے یعنی غسل کے لیے تیمم کی نیت کرے گا تو وضو کے تیمم کے لیے بھی کافی ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے الگ سے تیمم نہیں کرنا پڑے گا۔ نیت تیمم وضو: میں نے حدث اصغر سے پاک ہونے اور نماز جائز ہونے کی نیت کی۔ نیت تیمم غسل: میں نے حدث اکبر سے پاک ہونے اور نماز جائز ہونے کی نیت کی۔ طریقہ تیمم: خواہ وضو والا ہو یا غسل والا، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ دونوں ہتھیلی کھلی ہوئی پاک مٹی پر مسح کریں، پھر دونوں ہتھیلیوں سے پورے چہرے کا مسح کریں، چہرے کی کوئی جگہ مسح نہ چھوٹے۔ دونوں ہتھیلیوں کو پھر پاک مٹی پر مسح کریں، پھر بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کا کہنیوں سمیت مسح کریں، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے، پھر دائیں ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کا کہنیوں سمیت مسح کریں، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ ایک ہی بار مٹی پر ہاتھ مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا تو تیمم صحیح نہ ہوگا، دونوں کے لیے الگ الگ مٹی پر ہاتھ مسح کرنا ہوگا۔ پانی پر قدرت ہوتے ہی تیمم ٹوٹ جائے گی۔ آمین ثم آمین۔